کنٹریز انفو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے بارے میں۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان جنوبی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ یہ دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ زمینی رقبے کے لحاظ سے 7واں سب سے بڑا ملک اور دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا جمہوریہ ہے۔ جنوب میں بحر ہند، جنوب مغرب میں بحیرہ عرب اور جنوب مشرق میں خلیج بنگال اور اس کے مغرب میں پاکستان، شمال چین، نیپال اور بھوٹان کے ساتھ زمینی سرحدیں ملتی ہیں، اور مشرق میں بنگلہ دیش اور میانمار۔ بحر ہند میں ہندوستان، سری لنکا اور مالدیو کے آس پاس ہے۔ جزیرہ انڈمان اور نکوبار تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کے ساتھ ایک سمندری سرحد مشترک ہے۔ آکسفورڈ انگریزی ڈکشنری تیسرے ایڈیشن 2009 کے مطابق ہندوستان کا نام کلاسیکی لاطینی ہندوستان سے ماخوذ ہے، جو جنوبی ایشیا کا حوالہ ہے اور اس کا غیر یقینی خطہ ہے۔ مشرق اور اس کے نتیجے میں یکے بعد دیگرے مشتق یونانی ہندوستان، قدیم یونانی، پرانی فارسی ہندوش، اچیمنٹ سلطنت کا ایک مشرقی صوبہ، اور بالآخر اس کا ادراک سنسکرت سندھو یا ندی، خاص طور پر دریائے سندھ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اچھی طرح سے آباد جنوبی بیسن ہے۔ ہندوستان ایک ایسا فیڈریشن ہے جس کا پارلیمانی نظام ہندوستان کے آئین کے تحت حکومت کرتا ہے۔ یہ ملک کی اعلیٰ ترین قانونی دستاویز ہے۔ یہ ایک آئینی جمہوریہ اور نمائندہ جمہوریت ہے جس میں اکثریت کی حکمرانی قانون کے ذریعے اقلیتی حقوق کے تحت میں ہے۔ ہندوستان میں وفاق یونین اور ریاستوں کے مابین بجلی کی تقسیم کی وضاحت کرتا ہے۔ ہندوستان کے آئین جو 26 جنوری 1950 کو عمل میں آیا تھا، اصل میں ہندوستان کو خود مختار جمہوریہ قرار دیا گیا تھا۔ اس حیثیت کو 1971 میں ایک خود مختار سوشلسٹ سیکولر جمہوریہ میں تبدیل کیا گیا تھا۔ ہندوستان کی حکومت کی شکل روایتی طور پر ایک مضبوط مرکز اور کمزور ریاستوں کے ساتھ کوسی فیڈرل کی حیثیت سے بیان کی گئی ہے۔ 1990 کی دہائی کے آخر سے سیاسی، معاشی اور معاشرتی تبدیلیوں کے نتیجے میں اس نے وفاق میں اضافہ کیا ہے۔ 513.7 ملین کام کرنے والی ہندوستانی مزدور قوت 2016 کے مطابق دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے۔ خدمت کے شعبے میں جی ڈی پی کا 55.6%، صنعتی شعبہ 26.3% اور زرعی شعبہ 18.1% ہے۔ 2004 میں ہندوستان کی زر مبادلہ ترسیلات زر 70 ارب امریکی ڈالر، جو دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ اس کی معیشت میں 25 ملین ہندوستانیوں نے غیر ملکی ممالک میں کام کرنے والے ممالک کی مدد کی ہے۔ اہم زرعی مصنوعات میں شامل ہیں: چاول، گندم، تلسی، کپاس، جوٹ، چائے، گنے اور آلو بڑی صنعتوں میں شامل ہیں۔ ٹیکسٹائل، ٹیلی مواصلات، کیمیکلز، دوا سازی، بائیو ٹیکنالوجی، فوڈ پروسیسنگ، اسٹیل، نقل و حمل کے ساز و سامان، سیمنٹ، کان کنی، پیٹرولیم، مشینری اور سافٹ ویئر۔ 2006 میں ہندوستان کی جی ڈی پی میں بیرونی تجارت کا حصہ 24% رہا۔ 1985 میں 6% سے 2008 ہندوستان کی عالمی تجارت میں حصہ 1.68 تھا۔ 2011 میں ہندوستان دنیا کا 10واں بڑا درآمد کنندہ اور 19ویں نمبر کا سب سے بڑا برآمد کنندہ تھا۔ بڑی برآمد میں شامل ہیں پیٹرولیم مصنوعات، ٹیکسٹائل سامان، زیورات، سافٹ ویئر، انجینئرنگ سامان اور کیمیکل اور تیار چمڑے کے سامان۔ بڑے پیمانے پر درآمد میں شامل ہیں خام تیل، مشینری، جواہرات، کھاد اور کیمیکل۔ 2011 کے درمیان کل برآمدات میں پیٹرو کیمیکل اور انجینئرنگ سامان کی شراکت 14% سے بڑھ کر 42% ہو گئی۔ ہندوستان 2013 کے کیلنڈر سال میں چین کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ٹیکسٹائل برآمد کنندہ تھا۔
2007 سے قبل کئی سالوں تک 7.5% کئی معاشی شرح نمو کے اوسط سے ہندوستان نے 21ویں صدی کے پہلے عشرے کے دوران اپنی گھنٹہ اجرت کی شرح کو دگنا سے بھی زیادہ کر دیا ہے۔ 1985 کے بعد سے کچھ 431 ملین ہندوستانی غربت چھوڑ چکے ہیں۔ 2030 تک ہندوستان کی متوسط طبقے کی تعداد 580 ملین کے قریب رہنے کا امکان ہے۔ عالمی مسابقت میں 21ویں درجہ بندی 2000 تک ہندوستان مالی منڈی کے معاملات میں 17ویں، بینکنگ کے شعبے میں 24ویں، کاروباری نفاست میں 44واں اور بدت میں 39ویں نمبر پر ہے۔ کئی اعلیٰ درجے کی معیشتیں 2009 تک ہندوستان میں مقیم دنیا کی اعلیٰ 15 انفارمیشن ٹیکنالوجی آؤٹ سورسنگ کمپنیوں میں سے اس ملک کو امریکہ کے بعد دوسری سب سے زیادہ سازگار آؤٹ سورسنگ منزل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 2030 تک دنیا کی 11ویں بڑی انڈیا کی صارف مارکیٹ 5ویں نمبر پر ہوگی۔ ترکی کے ذریعے چلنے والی ہندوستان کی فیکس برائے جی ڈی پی 1991 میں 329 امریکی ڈالر سے مستقل طور پر بڑھ گئی۔ جب معاشی لبرلائزیشن کا آغاز ہوا تو سنا ہے کہ 2010 میں اس کا تخمینہ 1723 امریکی ڈالر تھا۔ یہ توقع ہے کہ یہ 2020 تک بڑھ کر 2358 امریکی ڈالر ہو جائے گی۔ دوسرے ایشیائی ترقی پذیر ممالک سے جیسے انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، سری لنکا اور تھائی لینڈ کے مقابلے کم رہا ہے اور توقع ہے کہ مستقبل قریب میں بھی ایسا ہی رہے گا۔ اس کا جی ڈی پی فیکس بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، افغانستان اور دیگر سے زیادہ ہے۔ کرکٹ بھارت میں سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے۔ بڑے گھریلو مقابلوں میں انڈیا پریمیئر لیگ شامل ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ دیکھا جانے والی کرکٹ لیگ ہے اور کھیلوں کی تمام لیگوں میں چھٹے نمبر پر ہے۔ ہندوستان نے کھیلوں کے متعدد بین الاقوامی مقابلوں کی میزبانی کی یا اس کی میزبانی کی ہے۔ 1951 سے اور 1982 کے ایشین گیمز، 1987 سے 1996 اور 2011 کرکٹ ورلڈ کپ ٹورنامنٹ، 2003 افرو ایشین گیمز، 2006 آئی سی سی چیمپئن ٹرافی، 2010 ہاکی ورلڈ کپ، 2010 دولت مشترکہ کھیل اور 2017 فیفا انڈر 17 ورلڈ کپ بھارت میں ہر سال کھیلوں کے بڑے بین الاقوامی مقابلوں میں چنئی اوپن، ممبئی میراتھن، دلی ہاف میراتھن اور ہندوستانی ماسٹرز شامل ہیں۔ پہلا فارمولا ایک انڈیا گراں پری 2011 کے آخر میں نمایاں ہوا تھا لیکن 2014 سے F1 سیزن کے کیلنڈر سے بند کر دیا گیا ہے۔ روایتی طور پر ہندوستان جنوبی ایشین گیمز میں سے ایک غالب ملک رہا ہے۔ اس غلبے کی ایک مثال باسکٹ بال مقابلہ ہے جہاں ہندوستانی ٹیم نے آج تک 4 میں سے 3 ٹورنامنٹ جیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔